قرآن کریم کی سب سے زیادہ اور اہم اور مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جزو ہے۔ اہل سنت کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں سوروں سے بلکہ نماز تک سے معاویہ بن ابی سفیان نے نکال دیا، کیونکہ یہ بچے ریکارڈ کرتے ہیں پھر یہ چڑھتی ہے، اور بے خوف و بے خطر یہی ولایت علی ہے، یہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سے جزو ہے۔ قرآن میں جتنے سورے ہیں اتنے ہی مرتبہ بسم اللہ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورہ احزاب میں بسم اللہ نہیں آئی ہے شروع میں، لیکن سورہ نمل میں اس کا عوض میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کر دیا گیا۔ کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ رسول نے یہی حکم دیا ہے۔ یہ رمضان پریکٹس ہے تقوی کی، جو پورا سال ہمیں گزارنا ہوتا ہے۔ 1 مہینہ عمل کریں، 11 مہینے اسی پہ پریکٹس کریں تو ہم متقی بن سکتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر وہ کام جو آپ انجام دیتے ہیں اگر بغیر بسم اللہ کے انجام دیں گے تو وہ ابتر رہے گا، اس کا کوئی یعنی اس کی کامیابی یا اس کام میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے لکھتے، حتیٰ کہ جو بھی امر جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جتنا اس امر کو آپ زندہ کریں گے، ایک تو یہ فائدہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے کثرت کے ساتھ روزانہ۔ اگر 10 کام کرتا ہے انسان تو 10 مرتبہ آیت مجیدہ کی تلاوت کو وہ کرتا ہے۔ اگر 20 کام کر رہا ہے تو 20 مرتبہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ کتنا شرف ہے! تو اس کو عادت بنا لیں، اپنی عبادت بنائیں اس کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے ہم انجام دیں۔ ایک دوسری حدیث 2-3 حدیثیں نقل کر دیتا ہوں۔ حضور کی حدیث ہے اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد، بڑی خوبصورت حدیث، افتحوا ابواب الرحمت بالتسمیہ۔ حضور فرماتے ہیں رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کے ذریعے کھول لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تاکہ رحمت کے دروازے آشکار ہو کھل جائیں، واہ ہو جائیں۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَغْلَقُوا أَبْوَابَ الْمَعْصِيَةِ بِالتَّعَوُذِ، بند کر دو ان دروازوں کو جو معصیت کے ہیں، جو گناہوں کے ہیں، جو شرور کے ہیں، شر کے ہیں، ان دروازوں کو بند کر دو، اس لیے کہ تم نے بند کرنا ہے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور بند کیسے ہوں گے؟ بالتعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کام میں خیر ہو تو یہ دونوں جملے کہنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، معصیت کے دروازے بند ہو جائیں گے، شر و اشرار کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور پھر رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول جائیں گے۔ پھر کوئی بھی کام کریں گے بسم اللہ پڑھ کر وہ خیر تک پہنچ جائے گا۔ ایک اور بڑی کام کی بات یاد آ گئی، فرعون کو دربار میں عذاب نہیں دیا گیا، یہ کھلا رہنے دیں، کھلا رہنے دیں، یہ بار بار بند ہوگا کھلے گا آواز آئے گی، چھوڑ دیں اس کو، کھلا رہنے دیں۔ صلوات بر محمد والے بس 2-4 جملے ابھی ہے وقت میرے پاس،
کہ فرعون کو اس کے دربار میں عذاب نہیں دیا گیا، دربار سے باہر نکالا گیا۔ روایت یہ ہے، اور کتاب کا نام لے رہا ہوں شیخ صدوق کی حیات القلوب، اس لیے اس کو دربار میں عذاب نہیں دیا گیا کہ اس کے دروازے پر باب السعہ جو مین دروازہ تھا اس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، وہاں کیسے لکھ دیا گیا؟ تو اس کے لیے دو جملے عرض کر رہا ہوں کہ جب سے کائنات کا علم شروع ہوا، جب سے بسم اللہ تھی، اور دلیل ہے مولا کا فرمان کہ تمام قرآن کا علم اور تمام بسم اللہ کا علم بے میں ہے، اور تمام بے کا علم نقطے میں ہے۔ انا نقطہ تو تحت البا، وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ دوسری دلیل میں نے کہا دو، ایک دلیل یہ ہو گئی کہ جب سے علم ہے، جب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوسری دلیل کہ ملکہ سبا جناب بلقیس کو حضرت سلیمان خط لکھ رہے ہیں سورہ نمل میں، اسی لیے میں نے کہا کہ سورہ برات میں نہیں آئی بسم اللہ، تو سورہ نمل میں درمیان میں انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کس نے کہا؟ جناب سلیمان نے جب خط لکھا بلقیس کو تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھی، تو یعنی تھی تو لکھی گئی، تو بسم اللہ یعنی اب نتیجہ دے دوں، یہ کہوں کہ کب سے بسم اللہ نہیں تھی؟ جب سے علی ہے، جب سے بسم اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ، بڑی عظمت ہے اس آیہ مجیدہ کی، بڑا شرف ہے۔ دو تین اس کے کل بھی عرض کیے تھے، اگر کسی کو بخار ہو جائے اور بخار نہ اتر رہا ہو، فقط کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیں، بخار اتر جائے۔ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے اس آیت میں، آپ گھول کے پلا سکتے ہیں۔ باری کا بخار، یہ جو واری کا بخار ہے، جو باری کا ہے، اردو میں باری اور پنجابی میں باری، ایک دن آئے پھر چھوڑ دے، پھر آ جائے، اترے پھر آ جائے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گلے میں ڈال دیں یا بازو پہ باندھ دیں، وہ بخار اتر جاتا ہے۔ اس کی بڑی عظمت ہے، بہت شان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر کوئی مشکل پریشانی لاحق ہے تو اسی کو 786 عدد ہے بسم اللہ کا، اس کو 9 مرتبہ بولو آخر درود کے ساتھ، آپ 786 مرتبہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، آپ کے مقاصد شرعیہ پوری ہو جائے۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں، بہت کام کا نسخہ، یہ عملیات میں ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو 9 دن جناب سیدہ کی بارگاہ میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں، 9 دن 135 مرتبہ، تعداد گن لیں، تعداد سمجھ لیں، 135 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن اس سے پہلے 9 مرتبہ اول آخر درود پڑھیں، 9 دن یہ عمل کریں۔ میرا وعدہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو ویسے ہی عمل میں لے آئیں، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 9 مرتبہ اول آخر درود کے 135 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ ورد میں لائیں۔ اللہ پروردگار آپ کے لیے مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ آپ کی اس آیت کے صدقے آپ کی جملہ شرعی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ بسم اللہ میں 2-3 چیزیں اور عرض کرنا ہے، اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ روزانہ ہمارا ایک درس ہوتا تھا، پہلے بھی آج بھی ہمیشہ ہوگا، اذان سے پہلے 10-15 منٹ۔ آج مہربانی کہ آپ کافی افراد تشریف لے آئے، 6 بجے آیا کریں تاکہ دعائے توسل میں شریک ہو، اور پھر اس کے بعد یہ درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور فرمائیے، اس میں 2 اسم اللہ کے استعمال ہوئے ہیں، رحمان اور رحیم، اور اس پہ الف لام داخل ہے۔ تمام رحمانیت اور تمام رحیمیت
اللہ کے لیے مخصوص ہے، تو ایک اسم دے دیتا، دو کیوں دیے اس نے؟ اس کا بھی تفسیر میں ایک سبب بیان کیا گیا، اور سبب یہ ہے کہ رحمان الدنیا، وہ دنیا کے لیے رحمان ہے، کافر ہے تو اس کے لیے بھی رحمان ہے۔ اگر میں پیدا ہوا ہوں تو میرے پیدا ہونے سے پہلے میری غذا کو اللہ نے میری ماں کے سینے میں رکھا، جو اللہ کو نہیں مان رہا تو اس کی بھی غذا اس کی ماں کے سینے میں رکھ دے۔ باران رحمت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، غذا ہے، اجناس ہے، یہ سب چیزیں دے رہا ہے، وہ رحمان ہے۔ لیکن وَرَحِيمُهُمَا، لیکن صرف اور صرف مومن کے لیے اللہ آخرت میں رحیم ہے، دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو لفظ ہی نہیں آتا، بنے گا کیا لفظ ہے؟ مومن۔ ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا ہے مومن ہے، بڑا بڑا مومن ہے، جھٹکے سے مومن، کیا؟ ہاں مومن۔ تو یہ ہمیں تو لفظ نہیں کہنا آتا، بننا تو بہت دور کی بات ہے جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہو رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کو پانے والے ولی بن گئے۔ اور جب اس کو بسم اللہ سے نماز سے دور کیا گیا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ باواز بلند بسم اللہ کہا کرو نماز میں۔ لیکن اب یہ نہیں کہ اتنی آواز میں آپ کہنا شروع کریں کہ پورا محلہ سنیں۔ آپ نماز میں ہیں تو نماز کا احترام آپ کا ہے۔ اگر آپ فرادہ نیت سے مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز میں آپ نماز پڑھیں گے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ ساروں کو سنانے کے لیے نہیں کرنا عمل، یہاں کوئی منافق نہیں ہے۔ اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ سن لیں، اتنی آواز۔ جب جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو تو پیش نماز باواز بلند پڑھتا ہی ہے، وہ آواز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند پڑھی جائے گی، اور پڑھے گا کون؟ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو انجام دیں اور پھر اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس بسم اللہ کی برکت سے وہ کام خیر تک اور انجام بخیر ہو جائے گا۔ اللہ پروردگار آپ کو رحمت کے دائرے میں لے لے گا۔ رحمت خدا کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن۔ کل بھی 2 جملے عرض کیے تھے، وہیں سے پھر واپس آ رہا ہوں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے لیے بہت بڑا اہم پیغام پچھلے سال دیا تھا، پھر دے رہا ہوں کیونکہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، نسیان ہے ہم میں۔ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا نسیان بڑھے گا۔ یعنی بھولنے کی عادت جب پڑتی ہے نا تو وہ اگر چھوڑنا چاہتا ہے انسان کہ میں جھوٹ بھولنا چھوڑ دوں، مجھے بھولنا مجھ سے دور ہو جائے، تو وہ سچ بولنا شروع کر دے، یہ ہو جائے۔ بیماری بھی ہوتی ہے، ہو سکتا بیماری ہو لیکن یہ معصوم کا ہو۔ تو اب یہ پیغام ہے کہ اب آخری وقت آ گیا افطار کا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر امام وقت کو اس وقت یاد کریں۔ وہ خود فرماتے ہیں تمہارے لیے کشادگی ہے، میرا یاد کرنا، تم لوگ مجھے یاد کرو، تمہارے لیے کشادگی ہے۔ تو ہم اور آپ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھیں اور پھر دیکھیں آپ کے کل کی زندگی میں کتنا فرق آیا۔ اور بہترین روزوں میں سے وہ روزہ ہوگا جس کو آپ امام وقت کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو آپ جب آپ اپنے روزے کو امام کے سپرد کریں گے تو اس روزے میں دکھاوا تو نہیں ہونا چاہیے نا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، حرام روزی سے روزہ نہ رکھا گیا ہو۔
کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے شام کو یہ روزہ اپنے وقت کے امام کے سپرد کرنا ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو محدود اور محفوظ کریں گے اتنا ہی آپ تقوی کی طرف چلیں گے۔ تو روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون۔ روزے کی معنی ہے کہ ہمیں روزے کو پہنچ جائے اور تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ آج پہلی آیت تھی۔ اب جو مومن قرآن نہیں پڑھے، اس لیے آج ذکر کیا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھے وہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتے ہیں۔ 60 آیات یا 90 آیات روز پڑھنے کا حکم ہے، تو آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ کم از کم 60 مرتبہ یا 90 مرتبہ دن میں اگر قرآن نہیں پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قرآن اتنا پڑھنا آپ کو اور ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے واجبات کو انجام دے دے۔ آپ سے گزارش کروں گا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، درس میرا زوم پر وہ چل رہا ہے روزانہ 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک، روزانہ میں اس پر بھی میرا وہ چل رہا ہے پروگرام۔ آپ اپنے آئی ڈیز دیں، ہم کل ایڈریس لکھ دیں گے آپ کو، تو آپ اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، درس قرآن بھی اور فقہ بھی ساتھ ساتھ۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ کو شریعت معلوم، اتنا قرآن آپ یاد کر لیں، کم از کم ایک سورہ الحمد پوری مکمل یاد ہونی چاہیے، ایک سورہ کم از کم یاد ہونا چاہیے، تسبیحات اربعہ یاد ہونی چاہیے، تشہد و سلام یاد ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے واجبات کو انجام دیں۔ اور والدین سے آخری پیغام، والدین اپنے بچوں کو مجبور کریں، اور وہ والد خاص طور پر اس کے لیے حکم ہے کہ جس کے 3-4 بیٹے ہیں وہ اپنے بڑے بیٹے کو ضرور قرآن پڑھنے کی تلقین کرے اور سکھائے، کیونکہ اگر والد نہیں پڑھ رہا تو یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہو جائے گی۔ باپ کے مرنے کے بعد قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہے، بڑا بیٹا ہی نہیں پڑھ رہا، باپ نہیں پڑھتا تو بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا، تو آپ خود نمازی بنے تاکہ آپ کا بیٹا نمازی بنے۔ اور نمازی کب بنے گا؟ جب اس کو یہ چیزیں آتی ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور تلاوت اگر قرآن نہیں کر سکتے تو بسم اللہ کا ورد کریں۔ اور سب سے گزارش کروں گا کہ رمضان اور رمضان کے بعد روزانہ مغرب کے بعد پروگرام ہوتا ہے، آپ سورہ الحمد اور ایک سورہ ضرور یاد کریں، سنائیں، سیکھ لیں، تاکہ پروردگار آپ کو بھی نجات دے اور ہمیں بھی نجات عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دعا کروں گا کہ پروردگار ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔